نمائندہ خصوصی سلمان اوان بھی اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سلمان، ایک بہت ہی دل گرفتہ، دلسوز، بہت ہی دل خراش واقعہ یہ پیش آیا ہے۔ یور انیشل ریمارکس اور آپ کے پاس کوئی اطلاعات اب تک پہنچی ہیں اس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہم سب کے دل اس قدر دکھی ہیں کہ اس واقعے کے اوپر بات کرنا بھی میرا خیال ہے کہ سب کے لیے، جن کے دلوں میں درد ہے، جن کے بچے ہیں یا جو بچوں سے پیار کرتے ہیں، سب کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے اس وقت بہت ایک دکھی صورتحال ہے کہ اس واقعے کے اوپر کس طرح سے بات کی جائے۔ وہ بچے جنہیں ابھی دنیا میں آئے چند دن، چند گھنٹے ہوئے تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا، جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ سہولیات اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ حادثہ تو ڈیفینیٹلی کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی ملک میں بھی ہو سکتا ہے، کسی ترقی یافتہ ملک میں بھی ہو سکتا ہے، اور جیسے کہ ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ کمپریسر پھٹنے کا نتیجہ ہے، تو چلیں مان لیا کسی بھی وجہ سے کمپریسر پھٹ گیا، بل تو سب سے پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کمپریسر کہاں پلیس تھا، وہ اس کو جو پراپر چیکنگ ہوتی ہے اس حوالے سے جو SOPs تھے ان کو فالو کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو اس سے بھی افسوسناک واقعہ ہے، جو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جو فائر جو ریسکیو ہیں ان کے مناظر سامنے آئے ہیں کہ کس طرح سے وہ لکڑی کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھ چڑھ کر انہیں جانا پڑ رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں لگتا کہ فائر ایگزٹ وہاں پر موجود ہو یا فائر، حالانکہ اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ بنی ہے، پمس کی اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، تو اس میں جو ریسکیو کی انٹری ہے، ایگزٹ ہے، یہ ریسکیو کے لیے جو مقامات ہونے چاہیے وہ لگتا ہے کہ وہاں ہے ہی نہیں، اور جس طرح سے وہ لکڑی کی سیڑھیوں کے اوپر ٹیمز اندر جا رہی ہیں وہ انتہائی دل خراش اور انتہائی سلمان، کیا ہم افسوسناک۔ ابھی تک یہ ٹریک کر پائے ہیں کہ یہ آگ لگی غالباً 6:30 سے 6:45 کے درمیان؟ ٹھیک ہے، ہسپتال کو تو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ انٹرنل ان کے پاس کیا میکینزم تھا اس آگ کو بجھانے کا، جو ریسکیو ہے وہ کتنی جلدی یا دیر پہنچا؟ ابھی کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ریسکیو ٹیم کے شاید آنے میں کوئی اتنی دیر نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں اسلام آباد میں 2-3 مقامات پر یہ فائر بریگیڈ کے جو CDA کا جو مین آفس ہے وہ پاس ہی ہے، اتنا زیادہ دور نہیں ہے، شاید اسے آنے میں 5 سے 10 منٹ جو ایک رسپانس ٹائم ہوتا ہے نارمل وہ لگا ہو، اور صبح کے ٹائم پہ آج ویسے بھی چھٹی کا دن تھا، سڑکوں پر رسپانس ٹیم تو پہنچ ہی جاتی ہے، لیکن پہنچنے کے بعد جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اور اس وقت ایک اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ جو بچے اس واقعے کے اندر دنیا سے گئے ہیں ان کی مکمل ایک لسٹ بھی پمس کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے، جس کے تفصیلات جو ہیں وہ اگر آپ کہیں تو نام جو ہے وہ میں بتا سکتا ہوں بچوں کے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 14 بچے جو ہے وہ زیر علاج داخل تھے، جبکہ 15واں بچہ جو ہے اسے ریسکیو کیا گیا ہے۔ 14 بچوں کی اس افسوسناک واقعے میں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور ایک بچہ جو سب سے پہلے جس کا نام ہے وہ بچی ہے، نومولود بچی ہے جس کا نام جویریہ، اور اس کے والد کا نام سمیع اللہ ہے۔ اسی طرح عالیہ بچی ہے، اس کے والد کا نام راشد ہے۔ اس کے علاوہ انیس خالد نومولود بچے کا نام ہے، اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اسی طرح آسیہ بی بی ولد بہادر، اور اس کے علاوہ جو ایک اور بچی ہے اس کا نام بھی آسیہ بی بی ہے، اور اس کے والد کا نام جو ہے وہ، یہ غالباً ٹوئن بچے ہیں دو جو جاں بحق ہوئے اس واقعے کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک خاتون ہے مس شکیلہ، ان کے بچے کا نام ابھی نہیں ہے، اور ان کے والد کا نام محمد تدبیر ہے۔ اس کے علاوہ سدرا خاتون ہیں، ان بچے کا نام ڈیفینیٹلی بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت سارے بچوں کے نام بھی رکھے گئے، اور اس کے والد کا نام عمران ہے۔ اس کے علاوہ مس سنبل ہیں، ان کا بچہ جاں بحق ہوا ہے، اور اس کے والد کا نام عثمان ہے، ان کے ہسبینڈ کا نام عثمان ہے۔ بچہ نمبر 9 جو ہے بتایا گیا ہے کرن فاطمہ ہیں، ان کا نومولود بچہ ہے، اور اس کے والد کا نام محمد سعد الرحمان ہے۔ اس کے علاوہ بچہ نمبر 10 آمنہ ہیں، مس آمنہ، ان کا بچہ ہے، اور والد کا نام اس کا خرم ہے۔ اس کے علاوہ ماریاں ہیں، ان کا بچہ جاں بحق ہوا، اور اس بچے کے والد کا نام قیوم ہے۔ بچہ نمبر 12 خضرا ہے خاتون، اور ان کے ہسبینڈ کا نام مدثر بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حفصہ ہیں، ان کا نومولود بچہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے والد سے جو بچہ ہے اس کے والد کا نام اشتیاق ہے۔ بچہ نمبر 14 موسیٰ سعید ہیں، ان کا نومولود بچہ جاں بحق ہوا، اور اس کے والد کا نام جو ادریس بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بچہ نمبر 15 جو کہ لکی تھا جس کو ریسکیو کیا گیا ہے وہ مس آسمہ ہیں، اور ان کے ہسبینڈ وقاص ہیں، ان کے بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ تو یہ ناموں کی ایک تفصیل پرنس کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ جو سب سے اب دیکھنے والی بات ہے کہ یہ انکوائری اس کی کس قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہی ہے کہ انکوائریز ہوتی ہیں، اور انکوائریز کے اندر خدا نہ خواستہ جہاں پر جس طرح سے شام صاحب
अभी बात कर रहे थे कि दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर हुआ होता या दर्द दिल रखने वाले मुल्क के अंदर हुआ होता तो पूरी हुकूमत जो है वो अली से लेकर ये तक जो है वो हिल जाती है। अभी भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का एक रिवायती सा जो पैगाम होता है अफसोस का, वो तो सामने आ गया, लेकिन जो असल करने वाली चीज़ होगी हुकूमत के लिए वो इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है, किस तरह से इस वाक़े की इंक्वायरी की जाती है। मेरे ख्याल से सलमान अवान इस चीज़ को अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम ना भी दें, क्योंकि क्या ही रेस्क्यू कर लिया इस ऑपरेशन से हमने, क्योंकि 14 बच्चे तो जाँ भाग हो गए। अब सिचुएशन ये जो आप भी बात कर रहे हैं और हम भी इतनी देर से जिस पे सर फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपना, वो ये कि भाई आग जो लगी वो आनन फानन तो फ्रॉम वन नूक टू अनदर कॉर्नर तो नहीं फैली होगी। तो इससे पहले कि रेस्क्यू आता, क्योंकि रेस्क्यू तो यहाँ पे दूसरे या पहले दर्जे की आग पे काबू पाने आता, लेकिन जो वार्ड की हद तक जो रिस्ट्रिक्टेड आग लगी उसको इंटरनल हॉस्पिटल का भाई क्या मैकेनिज्म था आग बुझाने का। और ये सिर्फ ये नहीं कि ये जिम्मेदारी रेस्क्यूदारों की है कि वो आग बुझाए, प्राइमरी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वहाँ की मशीनरीज, एवरी फ्लेमेबल थिंग जो वहाँ पर मौजूद है, अगर वो फ्लेम पकड़ती है तो उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी हॉस्पिटल इंतजामिया की होती है कि वो उसको एक्सटिंग्विश करें। इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल के पास वो बेसिक प्राइमरी चीज़ें नहीं थी, वो इक्विपमेंट्स नहीं थे और वो इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड नहीं थे जिससे आन की आन में ये आग बुझाई तो जा सकती। देखिए, सबसे पहले बात मैंने शुरू ही इसी पॉइंट से की थी कि जो इस किस्म की सिचुएशन होती है और ख़ास तौर पर ये जो नर्सरीज हैं जहाँ पर बच्चे होते हैं, आईसीयूज होती हैं, वहाँ हम सबको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इस किस्म के जो फ्लेमेबल इक्विपमेंट है, आलात है, मटेरियल है, वो वहाँ पर मौजूद हो सकता है। और आप देखें इंडिया जैसे बड़े मुल्क के अंदर भी अभी रिसेंटली भी कुछ दिन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इस किस्म का वाकया हुआ है जहाँ पर नर्सरीज के अंदर आग लगी है, वहाँ पर भी बच्चों की डेथ हुई है। तो इस किस्म के वाकयात खुदा न खास्ता हो सकते हैं, होते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो किस तरह से हरकत में आता है, किस तरह से इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो इसको फौरी तौर के ऊपर चले काबू ना पा सके, उसके जो नुकसानात हैं उसको मिनिमाइज करने के अंदर कामयाब हो सके। इन द मीन टाइम रेस्क्यू टीम पहुंचे। अभी भी जो आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आया है उसमें नोटिस भी दिया गया है, काम को तहकीकात की हिदायत भी दी गई है कि मुहर्रिकात का पता चलाया जाए, जिम्मेदारों का तय किया जाए। ये सारा कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारा कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर जितने मर्जी नोटिस ले लें, आज तक इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े वाकयात हुए, बड़े बड़े हादसा हुए, बड़ी बड़ी शख्सियात गई, इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। और यही इसी किस्म की जो एटीट्यूड्स हैं, इसी किस्म के जो मामलात हैं एक दूसरे को बचाने के, मट्टी डालने के, कवर करने के, उसके नतीजे में मुस्तकबिल में मजीद वाकयात की जो राह है वो हम खुद से हमवार कर देते हैं और फिर आपके सामने आते हैं कि ये वाकयात जो है वो यके बाद दीगरे होते चले जाते हैं और हम सिर्फ एक रिवायती अफसोस और